الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، نغمہ و موسیقی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو عیش پسند، واقعی مسائل سے غافل اور جذباتی بنا دیتے ہیں. اس لیے اسلام اس کو پسندگی کی نظر سے نہیں دیکھتا. اسلام میں گانا بجانا، میوزک اور موسیقی کی آلات استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے، اور یہ بات قرآن و حدیث کی نصوص قطعیہ اور حضرات ائمہ کرام رحمہ اللہ کی اجماع کی روشنی میں اظہر من الشمس ہے، جن سے اس کی حرمت اور ممانعت میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا. ان میں سے چند دلائل درج ذیل ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. بعض آدمی ایسے ہیں جو ان باتوں کا خریدار بنتا ہے جو غافل کرنے والی ہے، تاکہ اللہ کی راہ سے بے سمجھے بوجھے گمراہ کرے اور اس کی ہنسی اڑا دے. ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے 3 بار قسم اٹھا کر فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن جبیر، حضرت امام مجاہد، حضرت مکحول، عمرو بن شعیب اور علی بن حزیمہ رحمہ اللہ اجمعین سے بھی اس آیت کی یہی تفسیر منقول ہے. ناظرین کرام، صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجوں کو حلال قرار دیں گے. اسی طرح امام ابو داود رحمہ اللہ نے داود شریف میں روایت کی ہے کہ میری امت کی کچھ لوگ شراب پئیں گے، مگر ان کا نام بدل کر ان کی مجلس راگ باجوں اور گانے والی عورتوں سے گرم ہوں گے. اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دنسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گانا سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اور یہ کہ اس سے حاصل ہونے والی کمائی حرام اور ناجائز ہے. اسی طرح وہ آلات جو نغموں کے ساتھ ہم آہنگ کیے جاتے ہیں، ان کی بھی آپ نے شدید مذمت فرمائی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دف اور بانسری بجانے سے منع فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ موسیقی اور آلات موسیقی کو سننے سے خوب بچو.
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ایک طبقہ پر صورتوں کے مسح ہو جانے، دنسا دیے جانے اور طوفان کا عذاب آئے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو شراب پیتے ہوں گے، ریشم پہنتے ہوں گے اور دب بچاتے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اب ہمارے زمانے میں جو موسیقی کے آلات ایجاد ہوئے ہیں، ہارمونیم وغیرہ، ظاہر ہے کہ ان سے لطف اندوز ہونا حرام اور ناجائز ہے۔ جو گانے فحش قسم کے ہیں وہ تو ہے ہی، جو اشعار دینے ہو، حمد یا نعت کے مضمون پر مشتمل ہو، ان کو بھی ان آلات سے ہم آہنگ کر کے گانا اور سننا جائز نہیں، بلکہ عین ممکن ہے کہ ایک پاکیزہ مضمون کی یہ بے حرمتی مزید اور دوہرے وبال کا باعث